ناظرین، میں ہوں الیاس صفدر۔ آج ہمارے اسپیشل پوڈ کاسٹ میں گلگت بلتستان کے نگران صوبائی وزیر خزانہ اور پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کرنل ریٹائرڈ ابرار اسماعیل صاحب مہمان خصوصی ہیں۔ سر، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور یہ جاننا چاہیں گے کہ آفٹر ریٹائرمنٹ آپ نے بہت سارے سوشل سیکٹر پہ کام بھی جاری رکھا، اور اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو کچھ آگاہ فرمائیں۔ وہ مجھے موقع ملا ارتھ کوئک ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن اتھارٹی جو بنی تھی آفٹر 2005 کے ارتھ کوئک کے بعد، اور اس میں میرے پاس جو ہے وہ ہاؤسنگ کا سیکٹر تھا انیشلی، جس میں ہم نے تقریباً جو افیکٹڈ لوگ تھے مظفر آباد کے باغ کے ضلع باغ جو ہمارا آزاد کشمیر کا ہے، اور اس کے بعد بالا کوٹ کے، ان کے لیے ہم نے ٹرانزیشنل ہاؤسز بنانے تھے، اور ان کے ایک فورن ڈونر کے ساتھ میں نے کام کیا۔ میں اس کا پروجیکٹ ڈائریکٹر تھا، اور الحمدللہ وہ کام جو ہم نے تقریباً 1 سال میں کمپلیٹ کرنا تھا وہ ہمارا 8 مہینوں میں ہی ختم ہوا۔ اس کے لیے ہماری چیزیں باہر سے امپورٹ ہوتی تھیں پہلے پھر بعد میں پاکستان کے اندر لوگوں نے خود اس کی فیکٹریاں لگائیں۔ یہ سینڈوچ پینل کا ایک مٹیریل تھا جس کے ساتھ ہم کوئک کنسٹرکشن کرتے تھے، اور وہ رات دن ہم نے کام کیا الحمدللہ، اور وہ ہمارا پروجیکٹ کمپلیٹ ہوا۔ یہ تقریباً کوئی 2.5 ملین US$ کا پروجیکٹ تھا۔ اس کے بعد پھر کچھ اور ڈونرز ایجنسیز بھی آئیں، انہوں نے بھی ہمیں بیچ میں ہیلپ کیا، تو ٹوٹل حجم جو گیا اس پروجیکٹ کا تقریباً 3 ملین US$ کا یہ پورا تھا، اور اس میں ہم نے اوور 10,000 گھر جو ہیں وہ بنائے ہم نے، اور ڈفرینٹ سائزز کے بنائے۔ پھر اس کے ساتھ ہی مجھے ایک اور ذمہ داری دی گئی کہ جب بالا کوٹ سٹی ہے جو کہ تباہ ہو چکا تھا پورا، اس کی ریہیبلیٹیشن تھی، جس میں ہم نے اسی علاقے میں جہاں لوگ رہتے تھے اس کو ہم نے ریہیبلیٹیٹ کرنا تھا۔ تو اس کے بیچ میں ہم نے واٹر اینڈ سینیٹیشن پہ بہت کام کیا، اور ہم نے لوگوں کو پانی جو ہے نا وہ لگا کے دیا۔ وہاں پہ جو سکولز گر چکے تھے وہ ہم نے بنائے، تو ایجوکیشن میں بڑا کام ہوا۔ اس کے بعد جو روڈ انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا تھا اس پورے علاقے کے بیچ میں، یہ 1400 اسکوائر میٹرز کا ایریا تھا، تقریباً 1.5 کلومیٹر کا ایریا تھا پورا جو بالا کوٹ سٹی ہے۔ ابھی بھی آپ جائیں گزرتے ہیں بیچ میں سے جب کاغان ناران روڈ کھلا ہوتا ہے، تو اس سٹی کے اندر جو ہے وہ تقریباً 1.4 کلومیٹرز کا ایریا تھا جس کے اندر ہم نے یہ سارے کام کیے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر مجھے اربن ڈیولپمنٹ کا کام ملا، اور اس کی میں نے کچھ نالج بھی گین کی، کچھ میں نے کورسز وغیرہ بھی کیے پلاننگ کمیشن آف پاکستان سے، اور جب تک میں تقریباً 10 ایئرز وہاں پہ میں نے ایرا میں یہ ڈیوٹیاں دی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے لاجسٹکس کے اوپر جارجیا ٹیک امریکہ سے میں نے جو ہے نا ایک سرٹیفیکیشن ہے میرے پاس، ٹریننگ تھی، اور یہ جارجیا اٹلانٹا ہے امریکہ میں، اس میں جارجیا ٹیک بڑی مشہور یونیورسٹی ہے، اس کے اندر سے میں نے لاجسٹکس کی یہ سرٹیفیکیشن لی۔ اور اس کا مجھے فائدہ یہ ہوا کہ پھر جب 2005 کا زلزلہ آیا تھا تو اس میں جتنا بھی لاجسٹکس کا کام تھا، PF بیس چکلالہ میں جو جہاز آتے تھے کارگو کے سامان لے کے، باہر کی فورن ایڈ لے کے، ان کو میں جو ہے نا وہ مینٹین کرنا، ان کی سیفٹنگ کرنا، اور ان کو بر وقت آگے پہنچانا ہیلی کاپٹرز کے تھرو اور ٹرکس کے تھرو مختلف مقامات پر جو آپ پہنچانا چاہتے ہیں۔ وہ 10 ڈسٹرکٹ سے ہمارے جو بری طرح سے جو افیکٹڈ ہوئے تھے ان کو ہم وہ کرتے تھے، تو یہ بھی میں نے کام کیا۔ اس کے علاوہ آپ نے جو فلاحی ادارہ بھی آپ کا ہے، اس پہ بھی گلگت بلتستان کے جو مختلف مقامات ہیں یہاں پہ بھی کام کیے ہیں، سر اس حوالے سے تھوڑی سی۔ تو اس کے بعد میں نے پھر یہ ہوا کہ وہ جاب بھی میں نے چھوڑ دی، اور اس کے ساتھ میں نے پھر اپنا کوئی سسٹم شروع کیا، اپنا کوئی بزنس وغیرہ شروع کر دیے۔ تو مجھے محسوس ہوا کہ میری کچھ کنٹریبیوشن ہے جو ہونی چاہیے اپنے علاقے میں بھی، اور مجھے اپنے جو مرحوم میرے جو گرینڈ فادر تھے، دادا تھے حاجی عبدالرحیم، ان سے میں بڑا امپریس تھا، کیونکہ انہوں نے اپنے علاقے میں بہت کام کیے تھے ہیلتھ کے اوپر اور ایجوکیشن کے اوپر اور پانی کے اوپر بھی۔ پہلا اسکول جو ہمارے علاقے میں ڈویا میں جو بنا 1923 میں، وہ بھی میرے دادا جو ہے وہ کشمیر کی حکومت سے لے کر آئے تھے یہ اپروول سرکاری اسکول کی، اور پرائمری اسکول وہاں لگایا تھا۔ تو میرے اندر یہ چیز تھی کہ میں اپنے علاقے کے لیے بھی کچھ کنٹریبیوٹ کروں۔ تو میں نے پھر ہیلتھ کے اندر اور ایجوکیشن کے اندر، پانی کے اندر، اور پاورٹی ایلیویشن، غربت کو ختم کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، اور یہی میں نے اپنے جو ایم ہے وہ ایز اے منسٹر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اور فائنانس میں کوشش کروں گا کہ ان 3-4 سیگمنٹس کو، کیونکہ دیکھیں یہ بیسک نیسیسٹی ہے انسان کی کہ اس کو پینے کا پانی ملنا چاہیے، اس کو صحت کے لیے جو ہے نا کوئی ادویات ملنی چاہیے، اس کو تعلیم ملنی چاہیے، اور اس کے سر پہ چھت بھی ہونا چاہیے، اور چھت تبھی ہوگا جب اس کی جیب میں 2 پیسے ہوں گے، اور جو پیسے کب آئیں گے؟ جب وہ کچھ محنت کرے گا، کچھ کام کرے گا۔
تو ان 3-4 چیزوں کے اوپر جی میرا فوکس ہے کہ ہم غربت کو کیسے ختم کر سکتے ہیں اپنے علاقے میں رہتے ہوئے. اس میں ہم یہاں پہ ڈفرینٹ قسم کے آرچرڈ لگا سکتے ہیں, فروٹ ٹریز لگا سکتے ہیں, کوئی ایسی فصل لگا سکتے ہیں جس سے ہمیں جو ہے نا وہ کیش ملے, جس سے ہماری جو ہے نا وہ چلے, انکم جنریٹ ہو. ہم پولٹری کو ہم دیکھ سکتے ہیں, ہم لائف سٹاک کے اندر کچھ کام کر سکتے ہیں. اور یہ ساری وہ چیزیں تھی جو اگر آپ 50 سال 60 سال پیچھے جائیں تو اس علاقے کی بڑی ایک خاص اسٹرینتھ ہوا کرتی تھی بالکل کہ زراعت ہوتی تھی اور لائف سٹاک. تو ان چیزوں کو دوبارہ سے ریجووینیٹ کرنا, دوبارہ سے ان کو چلانا, یہی ایک وسیلہ بن سکتا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ دوبارہ سے پاؤں پہ کھڑا کریں. بالکل ماشاء اللہ. سوشل سیکٹر پہ آپ کے بہت سارے خدمات ہیں اور تجربات ہیں, آپ ان میں مزید بہتری لے کے آ سکتے ہیں. گلگت بلتستان آپ کو پتہ ہے قدرتی حسن سے بہت مالا مال علاقہ ہے. یہاں پہ ٹورزم کا بہت زیادہ پوٹینشیل ہے اور ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل جو ٹورسٹ ہے وہ ہر سال ہزاروں کی تعداد میں یہاں آتے ہیں. ماشاء اللہ آپ کے پاس جو فائنانس کی جو اور پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے جو ادارہ آپ کے ہاں ہے اس وقت, تو اس جو ٹورزم پوٹینشیل ہے اس کو مزید ایکسپلور کرنے کے لیے اور جو ٹورسٹ ہیں ان کو مزید فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے آپ کا کیا ویژن ہوگا؟ اس پہ جی ہم بڑی تیزی سے کام کر رہے ہیں اور الحمدللہ ہم نے ایک ایسا ڈاکومنٹ جو ہے جو کہ آلریڈی تقریباً بنا ہوا تھا, جس کو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 5 سالہ منصوبہ, ترقیاتی منصوبہ. پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ منسٹری نے ٹورزم از ون آف دا سیکٹر وچ ہیز ٹو بی اپلفٹڈ, جس کی وجہ سے ہمارے علاقے کی, میں نے بتایا کہ جو غربت کی ہماری لیول ہے جو کہ اس وقت 46% ہے, وہ بہت کم کی جا سکتی ہے اگر اس کو صحیح طور پہ کیا جائے. ہمارے پاس ایک پورا جامع پلان ہے جس میں روڈ انفراسٹرکچرز ہیں, جس میں ٹورزم جو سائٹس ہیں ان کی آئیڈینٹیفیکیشن اور پھر یہاں پہ اس طرح کے مواقع فراہم کرنا کہ جس کے بیچ میں ٹورسٹ آزادی کے ساتھ یہاں پہ آ سکیں. یہ ہے کہ اسکردو جو ہے وہاں پہ انٹرنیشنل فلائٹس بھی ہو رہی ہیں, آپ کے بڑے جہاز بھی وہاں آ رہے ہیں, جبکہ گلگت میں صرف وہ چھوٹا جہاز آتا ہے, ATR آتا ہے. اس کے اوپر بھی کوئی ایک ہماری پلاننگ ہے کہ کہیں پہ ایسی کوئی سٹرپ ہمیں مل جائے جس کے لیے کوئی نشاندہی بھی کی جا چکی ہے آلریڈی. میری کوشش ہوگی کہ ان تمام منصوبوں کو جو کہ آلریڈی پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ نے بنائے ہیں, اور اس کے علاوہ میری اپنی جو انپٹ ہوگی, ٹورزم کے ساتھ میرا اپنا ذاتی بھی تعلق ہے, میں خود بھی بڑا شوقین ہوں, ٹریکس کرتا ہوں. میں نے تقریباً GB کے کوئی بھی ٹریک ایسا نہیں ہے جو میں نے نہ کیا ہو, نہ دیکھا ہو. گلیشیئرز ہو گئے, کچھ بڑے بڑے پہاڑوں پہ میں نے اٹیمپٹ بھی کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن یہ کہ مجھے پھر اس پورے کے پورے انفراسٹرکچر جو ہمارا ہے اس وقت ٹورزم کا اس اپنے خطے میں, جس پہ بہت امپرومنٹ کی ضرورت ہے, جو انفراسٹرکچر موجود ہے اس وقت, اور اس کے لیے ہمارے پاس بڑا جامع جو ہے وہ عملی پلان ہے. اس میں ہم کچھ ڈونر ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ بھی ان کانٹیکٹ ہیں آلریڈی, ہماری جو منسٹری ہے. میری کوشش یہ ہوگی کہ اپنے ان 4 مہینوں کے بیچ میں جتنا بھی ہو سکتا ہے میں ان منصوبوں کو پش کروں, ان کو میں آگے لے کے جاؤں اور ان کو میں امپلیمنٹ کراؤں. مزید مطلب اس میں بہتری لے آئیں, بہتری لاؤں, ٹورزم فیسیلیٹیشن ہے اس کو مزید بہتر کر سکیں. جی ساتھ ساتھ سر میں یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کی جو لمیٹڈ ٹائم ہے نگران سیٹ اپ کا, تو ابھی گلگت بلتستان اسمبلی کا آگے الیکشن بھی ہونے والا ہے, تو اس حوالے سے بھی وزیر اعلیٰ جسٹس ریٹائرڈ AR محمد صاحب نے اپنے عزم کا اظہار کیا ہے کہ صاف و شفاف انتخابات کے لیے پرعزم ہیں وہ. تو آپ سب ماشاءاللہ ٹیم مل کے انشاءاللہ یہ سارے کام بہتر ہوں گے. دیکھیے جی ہماری ابھی ایک میٹنگ ہونی ہے الیکشن کمشنر صاحب سے. CM صاحب نے ہمیں اس کا ایک عندیہ دے دیا تھا اور وہ میٹنگ ابھی ہم نے کرنی ہے ان کے ساتھ, جس کے ساتھ ہم اپنا ایک پورا لائحہ عمل بنائیں گے. اس میں ایک میٹنگ جو ہے وہ نادرا سے بھی ہونی بہت ضروری ہے. میری جو ڈائریکٹر نادرا صاحب ہیں ان سے میری میٹنگ ہو چکی ہے, اور یہ 2 چیزیں کمپوننٹ ہمارے جو ہیں یہ سائڈ بائی سائڈ چلیں گے کہ ہمیں جب ڈیٹس جو ہیں ہمیں فائنل ہو جائیں گی تو اس کے بعد جو ہے پھر انشاءاللہ CM صاحب کی قیادت میں اس کے اوپر جو ہے وہ ہم کوئی کام جو ہے نا وہ عملی طور پہ شروع کر سکتے ہیں. فی الحال میں نے اپنے طور پہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ میں نے کیا کرنا تھا اور میں نے کیا کیا, تو میں نے یہ دونوں سے اپنے طور پہ میں نے کچھ معلومات لی ہیں جس کے بیچ میں الحمدللہ مطلب جو بھی بہتری ہوگی جی ہوگی. اور مجھے نہیں لگتا کہ کہیں بھی کسی قسم کی کوئی ہچ ہے. نادرا اپنا پورا کام کر چکی ہے, ان کے پاس تمام ریکارڈ موجود ہے, کیونکہ انہی کے ریکارڈ کے اوپر ہی یہ ساری چیزیں ہونی ہیں.
اب اس کی امپلیمنٹیشن کرنی ہے, اس کے لیے جو باقی کام کرنے ہیں وہ انشاءاللہ جب ٹائم آئے گا تو اس کے ساتھ ہم. بہت شکریہ کرنل ریٹائرڈ برائے اسماعیل صاحب, نگران وزیر برائے خزانہ اور پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ نے ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ کے لیے اسپیشل وقت دینے پر. انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں بھی ضرور آپ سے آگاہی حاصل کریں گے. بہت شکریہ.